الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الاعلیٰ کی آیت نمبر 14 اور 15 میں ارشاد فرمایا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، یقیناً وہ شخص مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا اور اس نے اپنے رب کا نام لیا پھر نماز ادا کی۔ تفسیر خزائن العرفان کے مطابق ستھرا ہونے سے عید الفطر کی صبح صدقہ فطر دینا مراد ہے، اور رب کا نام لینے سے مراد عید کے لیے جاتے ہوئے تکبیر کہنا ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد، جو کہ عید الفطر کے لیے آہستہ آواز میں کہی جاتی ہے۔ فصلی، تو اس نے نماز ادا کی، اس سے مراد عید الفطر کی نماز پڑھنا ہے۔ اس آیت سے بھی ہمیں پتہ چلا کہ صدقہ فطر دینے سے تزکیہ حاصل ہوتا ہے، مال پاک ہوتا ہے، صدقہ فطر دینا چاہیے، اور خاص کر روزوں کے لیے یہ ستھرا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ روزوں میں کوئی کمی کوتاہی ہو تو اس کو یہ صاف کر دیتا ہے۔ اور ایک حدیث شریف کے مطابق حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں جب تک کہ صدقہ فطر ادا نہ کیا جائے، تو خوشی خوشی صدقہ فطر دینا چاہیے۔ اس حدیث سے یہ شک کیا جا سکتا ہے کہ صدقہ فطر صرف اس پر واجب ہے نا کہ جو روزہ رکھے، کیونکہ روزوں کو ستھرا کرنے کے لیے صدقہ فطر ہے، تو ایسا وہم نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں جان لینا چاہیے کہ صدقہ فطر کس پر واجب ہے۔ کسی عذر کی وجہ سے یا بلا عذر اگر کوئی روزے چھوڑتا بھی ہے لیکن وہ مالک نصاب ہے تو اس پر صدقہ فطر دینا ضروری ہے۔ وہ مالک نصاب اپنی طرف سے بھی صدقہ فطر دے گا اور اپنے چھوٹے یعنی نابالغ بچوں کی طرف سے بھی صدقہ فطر دے گا، اور اگر اس کی بیوی اور بڑے بچے بالغ بچے اسی کی کفالت میں ہیں تو ان کی اجازت کے بغیر وہ ان کی طرف سے صدقہ فطر دے گا تو ادا ہو جائے گا، اور اگر وہ اس کی کفالت میں نہیں ہیں تو ان سے اجازت لے کر وہ صدقہ فطر ادا کرے گا تو ہو جائے گا۔ اس پر لازم ہے اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا۔ اب مالک نصاب کیا ہوتا ہے؟ تو جس بندے کے پاس اپنی بنیادی ضروریات یعنی رہنے کا گھر، پہننے کا لباس، ضرورت کی سواری، اور اسی طرح قرض کے علاوہ یعنی کوئی قرض اس پر ہے اس کے علاوہ 52.5 تولے چاندی اس کے پاس پڑی ہے، یا 52.5 تولے چاندی کے قیمت کے برابر رقم پڑی ہے، یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر سامان پڑا ہے۔ سامان چاہے تجارت کا ہے چاہے تجارت کا نہیں ہے، اور ان چیزوں پر چاہے سال گزرا ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ سب ان کا وہ مالک ہے عید کی صبح، عید الفطر کی صبح وہ ان کا مالک ہے مکمل طور پر۔ اور یہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت اگر ہم دیکھیں 11 مارچ 2024 کے مطابق تو تقریباً 1,34,000 بنتی ہے۔ تو اس اندازے کو دیکھ لیجئے، اپنے سامان کا جائزہ لے لیجئے کہ بنیادی ضروریات اور قرض کے علاوہ آپ کے پاس اتنی چاندی 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت جتنی رقم یا دوسرا سامان یا سب کو ملا کر اگر رقم پہنچ جائے 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ کو اپنی طرف سے بھی صدقہ فطر دینا ہے اور اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے بھی صدقہ فطر دینا ہے۔